مادی دنیا 35۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دنیا بھر میں لوگوں کو درپیش بہت سی مشکلات کے بارے میں بتایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دنیاوی تعریفوں کے مطابق کسی صورتحال کو اچھے یا برے کے طور پر متعین نہ کرے۔ مثال کے طور پر دنیاوی تعریف کے مطابق امیر ہونا اچھا ہے جبکہ غریب ہونا برا ہے۔ اس کے بجائے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اچھے اور برے واقعات اور چیزوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق قرار دیں، یعنی ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب لے جائے، اس کے احکام کو پورا کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ اچھا ہے، چاہے یہ دنیاوی نقطہ نظر سے برا لگے۔ اور جو چیز بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے وہ بری ہے، خواہ وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کی تمام تعلیمات میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر قارون ایک انتہائی دولت مند شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا۔ اس وقت اور اب بہت سے لوگ اس کی دولت کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جیسا کہ اس نے اسے غرور تک پہنچایا، یہ اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس کے معاملے میں دولت مند ہونا بری بات تھی۔ باب 28 القصص آیات 79-81۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہم بھی ویسا ہی ہوتے جو قارون کو دیا گیا تھا، یقیناً وہ بڑے خوش نصیبوں میں سے ہے۔ لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، تم پر افسوس، اللہ کا اجر اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ صبر کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والی کوئی جماعت نہ تھی، اور نہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ دوسری طرف اسلام کے تیسرے صحیح ہدایت یافتہ خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی دولت مند تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا۔ در حقیقت ایک بار کثیر مال عطیہ کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس دن کے بعد کوئی چیز ان کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 3701 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بس اس کے معاملے میں مال ایک اچھی چیز تھی۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کا مشاہدہ ہی کیوں نہ کرے۔ اس لیے انہیں دنیاوی نقطہ نظر سے کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر یقین نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ترغیب دیتی ہے تو یہ اچھی ہے، خواہ باری لگے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔